السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں گمنام لڑکی اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر۔ آپ تمام لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ جی تو جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ناول ابھی سٹارٹ ہے اور یہ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ امید ہے آپ تمام لوگوں کو بھی یہ سٹوری پسند آئے گی۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پرسوں سنڈے ہے اور جو چاہتا ہے کہ سنڈے کو ایپیسوڈ لانگ اور ڈبل دی جائے تو وہ ٹارگٹ کو پورا کریں، اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تو ٹارگٹ جو ہے وہ ہے 50 لائکس کا اور 50 کمنٹس کا ہے، زیادہ تو نہیں ہے، 50 لائکس اور 50 کمنٹس۔ امید ہے کہ جو ناول میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اپنے اس ٹارگٹ کو لازمی کمپلیٹ کریں گے، اور دیکھتے ہیں آپ لوگ کوشش کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی کوشش اچھی ہوئی تو انشاءاللہ سنڈے کو اب تمام لوگوں کے لیے ڈبل ایپیسوڈ آئے گی۔ ناول ہے طلب دیدار، تحریر از قلم گمنام لڑکی، قسط نمبر 6۔ میں جانتی ہوں کہ کل میں ایپی نہیں دے پائی تھی آپ لوگوں کو، لیکن آج کی جو ایپی ہے وہ میں نے لکھی ہے 9000 کے اس میں ورڈز ایڈ ہیں آج کی ایپی میں۔ خیر اب ہم چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی جانب۔ حنین نے گہری سانس خارج کی۔ ابھی فی الحال وہ گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی ابھی گھر کا ماحول بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا حنین؟ شہرام اسے کسی سوچ میں گم دیکھ کر اس کی جانب آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس نیچے ہی آ رہی تھی۔ شہرام کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی یہ جنگ اس کی تھی، شہرام کی نہیں۔ داؤد بات ہوئی تمہاری؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ عنایہ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں لے چلیں۔ سب ٹھیک ہے، اذہان سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ گھر ہی آ رہے ہیں۔ معاویہ نے سکون سے سانس لی اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کرسٹل بے شک اس کی بہن، اس کی کزن تھی۔ معاویہ نے سکون سے سانس لی اور وہیں صوفے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ کرسٹل بے شک اس کی کزن تھی، مگر وہ اسے سگی بہنوں سے زیادہ عزیز تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب حارث کرسٹل کو باہوں میں اٹھا کر داخل ہوا۔ کرسٹل کے سر پر پٹی دیکھ کر معاویہ پریشان ہوئی اور صوفے سے اٹھ کر ان کی جانب آئی۔ حارث لاؤنج میں بیٹھے تمام لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کرسٹل کو سیدھا بیڈ روم میں لے آیا۔ کرسٹل کو بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح اس پر کمفرٹ دیا۔ تم آرام کرو، ابھی میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، حارث نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے حارث، ابھی میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ حارث جانتا تھا اس وقت وہ تکلیف میں ہے، اس لیے اس نے بھی دوسری کوئی بات نہیں دہرائی۔ ٹھیک ہے، تم آرام کر لو۔ ماتھے پر اپنے لب رکھے وہ کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر گیا۔ حارث بھی نیچے آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ معاویہ نے ایک نظر داؤد اور حارث پر ڈالی۔ ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے اور میں خود بھی نہیں چاہتا ابھی تم میں سے کوئی بھی اس سے جا کر ملے۔ ابھی وہ اس حال میں بھی نہیں ہے تم لوگوں سے بیٹھ کر بات کریں۔ حارث پرسکون ہوتے ہوئے بولا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ معاویہ غصے سے بھڑکی۔
وہ تمہاری بہن تھی، اب وہ بیوی ہے شہمیر حارث کی۔ میری اجازت کے بغیر اسے ملنا تو دور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حارث نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ معاویہ صوفے سے اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب قدم رکھے۔ داؤد نے اسے کلائی سے تھام کر روکا۔ وہ جانتا تھا حارث کرسٹل کے معاملے میں بہت ضدی ہے۔ معاویہ ابھی اسے آرام کرنے دو، ہم کل آ جائیں گے اس سے ملنے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داؤد آپ؟ میں کرسٹل کو ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ معاویہ کا لہجہ ضدی تھا۔ میری جان، صبح ہم آ جائیں گے اور میں تمہیں ملوا دوں گا، ابھی ویسے بھی اسے آرام کرنے دو۔ داؤد نے معاویہ کو زبردستی روکا اور اسے باہر لے آیا۔ داؤد جانتا تھا اگر وہ لوگ یہاں کچھ دیر اور رکتے تو وہ ضد لے کر بیٹھ جاتی۔ داؤد نے معاویہ کو گاڑی میں بٹھایا اور نکل آیا۔ شہرام ابھی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ حنین اس کے پاس آ کر ایسے ہی خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ شہرام کے فون بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہرام نے ایک سرسری سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ شہرام کو اس کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ کیوں پریشان تھی؟ شہرام نے موبائل بند کیا اور حنین کی جانب متوجہ ہوا۔ گھر چلیں؟ شہرام نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، تم چلے جاؤ، مجھے ابھی حویلی میں تھوڑا کام ہے، میں تھوڑی لیٹ آؤں گی۔ کیا مطلب ہے تم میرے ساتھ نہیں چلو گی؟ شہرام اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ شہرام، مجھے یہاں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں آفس کی چیزیں ایک دفعہ خود چیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کرسٹل میم سے مل کر آؤں گی۔ کیا بچپنا ہے یہ حنین، ابھی تم میرے ساتھ چل رہی ہو، باقی کا کام تم بعد میں بھی کر سکتی ہو۔ صبح میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ جاؤں گا، کل کا سارا دن ہوگا تمہارے پاس۔ حنین نے ایک نظر شہرام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتی تھی وہ ایسے کبھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی میں انتظار کرو، میں اندر سے لیپ ٹاپ لے آؤں۔ حنین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی شہرام ضد کا پکا ہے اور اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ شہرام کے ساتھ جتنی بھی بحث کرنی تو اس نے اپنی ہی مرضی تھی۔ ٹھیک ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، تھوڑا جلدی آنا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر راستے میں کسی اچھے ریسٹورنٹ سے ڈنر بھی کرتے چلیں گے، شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حنین نے گہری سانس لی اور آفس آ گئی۔ اسحام ابھی آفس سے نکل رہا تھا۔ حنین کو دیکھ کر وہ بھی وہیں رک گیا۔ کیا ہوا حنین، تم ابھی تک گئی نہیں؟ جی سر، بس جا رہی تھی، لیپ ٹاپ لینے آئی تھی۔ حنین نے تاثرات کو نارمل رکھا تھا، وہ فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسحام نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا حنین ان کے لیے بہت قابل اعتماد تھی اور یہی وجہ تھی وہ پوری حویلی میں کہیں بھی آ جا سکتی تھی، اور آدھی حویلی تو اسی نے سنبھال رکھی تھی، یہاں تک کہ کون ملازم کس جگہ رہے گا یہ سب حنین کے ذمہ تھا۔ حنین نے ٹیبل سے پرسکون ہوتے ہوئے لیپ ٹاپ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ حارث ابھی کمرے میں داخل ہوا تو کرسٹل پرسکون نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ وہ بغیر کسی ہلچل کرسٹل کی جانب آ کر بیٹھا اور فرصت سے نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ وہ یوں ہی اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کب 2 گھنٹے گزر گئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اسحام، آپ پریشان ہیں؟ وہاں اس کی نظریں اسحام پر تھیں جو چھت کی جانب دیکھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ مجھے کرسٹل کی فکر ہے، وہ تکلیف میں ہے ماں، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔
جب وہ مجھے ملی تھی مجھے بس اس پر ترس آیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ بہت عزیز ہو گئی ہے۔ خون کا رشتہ معنی نہیں رکھتا، کبھی کبھی احساس اور دل کے رشتے خونی رشتوں سے عزیز ہو جاتے ہیں۔ میں اسے پہلے والے حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے آنسو اب مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ وہ میری اپنی بہن نہیں ہے، مگر اس کی تکلیف مجھے احساس دلاتی ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ اسحاق کے لہجے میں تکلیف تھی۔ ماہ اٹھ کر بیٹھی اور اسحاق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی، کچھ تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ دکھوں کو دور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ وقت ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اگر ایسے ٹوٹ جاؤ گے تو بہن کو کیسے سنبھالو گے؟ ماہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ ایک شوہر جب تکلیف میں ہوتا ہے اسے اس وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بیوی سے بہتر سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ بیوی سے بہتر سہارا کسی کا نہیں ہوتا۔ ماہ نے جھک کر ماتھے سے بالوں کو سائیڈ کیا اور وہاں اپنے لب رکھے۔ بے شک پسندیدہ عورت کا ایک بوسہ تمام تکالیف کی راحت بخشتا ہے۔ اسحاق نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ دور ہوتی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو پلٹ کر خود ماہ کے اوپر قابض ہوا۔ ماہ کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اسحاق اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، اسحاق نے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی اور اسے خاموش کروا دیا۔ ابھی کچھ نہیں، مجھے سکون چاہیے اور وہ صرف تمہاری قربت میں ملے گا۔ اسحاق نے گھمیر آواز میں سرگوشی کی۔ اس کے ہونٹ ماہ کے ہونٹوں سے مس ہوئے۔ ماہ کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا، اپنی ساری تکلیف اس کے ہونٹوں کے جام سے ختم کر رہا تھا۔ ماہ کی سانس اٹکی تھی۔ اسحاق نے اسے رہا کیا اور اس کے پیٹ پر سر رکھے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ ماہ کا جسم کپکپانے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اسحاق کے بالوں میں چلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ داؤد نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ معاویہ خاموش تھی۔ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ داؤد نے گہری سانس لی، معاویہ کے بالوں کو کندھے سے ہٹا کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ معاویہ نے دور ہونے کی کوشش کی، مگر داؤد اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بہکے بہکے انداز میں بولا۔ جہنم میں، اس نے جل کر جواب دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں؟ ساتھ چلتے ہیں۔ داؤد نے معاویہ کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ کیا مسئلہ ہے داؤد؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے رومانس کر رہا ہوں، اور رومانس کرنے سے کون سا مسئلہ ہوگا میری جان؟ اس نے شرارت سے جواب دیا۔ داؤد میں نے نہ آپ کو۔ اب بھی وہ اپنی بات مکمل کرتی۔ داؤد نے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ شش، اب بھی کچھ نہ بولو، اب بھی بس محسوس کرو یہ لمحہ، یہ شدتیں، یہ سوگاتیں۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگا۔ داؤد نے ابھی اسے کمر سے تھام رکھا تھا، ایک ہاتھ معاویہ کی گردن کے پیچھے، دوسرا ہاتھ گستاخی کرتے ہوئے اس کی شرٹ کی زپ کھول دی۔ معاویہ کی دھڑکنیں تیزی سے چلنے لگیں۔ اگلا رد عمل سوچ کر ہی اس کی حالت بہک رہی تھی۔ داؤد نے شرٹ کو اس کے کندھوں سے سرکایا۔ معاویہ کی نظریں شرم سے جھکی تھیں۔ وہ داؤد کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ داؤد نے شرٹ کندھوں سے تھوڑا نیچے سرکایا اور شرٹ زمین بوس ہو گئی۔ وہ یوں ہی اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر قابض ہوا۔ معاویہ نے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ داؤد نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر سر سے اوپر پن کیا اور شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ جب اس بات سے واقف ہو کہ میرے سامنے تمہاری مزاحمت کام نہیں کرتی،
پھر کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ داؤد کا لہجہ ہلکا تھا۔ معاویہ کی تو پلکیں ہی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ شرم سے لال گلاب ہو رہی تھی۔ داؤد کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ کندھوں سے ہوتا اب وہ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ رات کا گہرا سایہ تھا۔ باہر آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور یہاں داؤد کی شدتیں برداشت کرتے معاویہ چمک رہی تھی۔ اس کا روپ نکھر رہا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے جلدی سے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔